قرآن میں سورۃ المائدہ سورہ نمبر 5 آیت 116 میں کہی گئی ہے. اس دن وہ کہیں گے کہ اے میرے رب تو گوار ہے. میں نے کبھی نہیں کہا کہ تم میری عبادت کرو، بلکہ میں نے کہا اے اللہ کے بندو اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی. تو جب وہ دوبارہ آئیں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار کے طور پر آئیں گے. وہ رسول بن کر نہیں آئے گا. وہ عیسائی کو گواہی دینے کے لیے آئے گا کہ اس نے کبھی الوہیت کا دعویٰ نہیں کیا، لیکن اس نے کہا اے عبداللہ اللہ کی عبادت کرو، رب ربکم جو میرا اور تمہارا رب ہے. امید ہے کہ اس سوال کا جواب ملے گا. بہن میرا نام یاد ہے؟ میں ایک سماجی انسان دوست کارکن ہوں، کاروبار کے مالک کے ساتھ ساتھ مذہب کے محقق. مجھے یقین ہے کہ یہاں میرے زیادہ تر نائجیرین مسلمان بھائیوں کو عرب ممالک میں رہنے کا اعزاز حاصل نہیں ہوا ہے، لیکن ان میں سے زیادہ تر نے اسلامی ایمان قبول کیا ہے. ڈاکٹر صاحب زیادہ تر مغربی ممالک میں جا چکے ہیں اور آپ مغربی میڈیا کے بارے میں بات کرتے ہیں جس میں سے زیادہ تر انگریزی زبان میں نشر ہوا ہے. مجھے یہ اعزاز حاصل ہوا ہے کہ میں کچھ عرب ممالک میں گیا ہوں تاکہ دیکھ سکوں کہ وہاں کے ملک شریعت کے قانون کے تحت کیسے چلائے جاتے ہیں، خاص طور پر دوسرے مذہب پر نام نہاد جبر کے حوالے سے. کچھ ممالک میں اگر آپ غیر مسلم ہیں اور کچھ دارالحکومتوں میں چرچ میں عبادت کرنے جا رہے ہیں جیسے کہ اورجز، طرابلس، بحرین، قطر جیسے مقامات، آپ کو چرچ کے ارد گرد خصوصی سیکیورٹی کی درخواست کرنا پڑتی ہے، تبھی آپ وہاں کامیابی سے عبادت کر سکتے ہیں. کیوں؟ اور اس ملک میں اب ایک مسلمان شیخ کے طور پر آپ یہاں ہیں اور آپ بات کر رہے ہیں. کئی بار ہم نے کوشش کی کہ کچھ اور موضوعات پر بات کریں بطور غیر مسلم ان ممالک میں جو اسلامی مذہب اور اسلامی قانون کے تحت چلتے ہیں، اور ہمیں موقع نہیں دیا گیا. ایسا کیوں ہے؟ اور کوریا میں برابری کی بنیاد. اگر میں نے آپ کے سوال کا صحیح جواب دیا ہو، بھائی نے سوال کیا کہ یہاں آپ کھل کر آئیں اور آپ کھل کر لیکچر دے رہے ہیں. کچھ عیسائی مبلغین کو خلیجی ممالک میں کھل کر لیکچر دینے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ یہی سوال ہے. انہیں اجازت کیوں نہیں ہے؟ کیوں انہیں اجازت کیوں نہیں ہے؟ بہت اچھا سوال ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر میں کسی اسکول میں ریاضی کے استاد کی تقرری کے لیے انٹرویو لے رہا ہوں اور ایک استاد آتا ہے اور کہتا ہے کہ 2 + 2 3 کے برابر ہے، دوسرا استاد کہتا ہے 2 + 2 4 کے برابر ہے، تیسرا استاد کہتا ہے 2 + 2 5 کے برابر ہے، تو آپ اپنے اسکول میں کس استاد کو اجازت دیں گے؟ پہلا، دوسرا یا تیسرا؟ میں اسی کو اجازت دوں گا جو حقیقت بیان کرے گا. درست. آپ صرف اسی استاد کو اجازت دیں گے جو کہے کہ 2 + 2 4 کے برابر ہے.